بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا۔ آج مجھے حافظ شرجیل صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اکثر یاد نہیں رہتا، باقی باتیں بعد میں ہوگی۔ سب سے پہلے یہ ضرور کہنا ہے کہ یوٹیوب پر میرا چینل پاور اینڈ پور ضرور سبسکرائب کریں۔ اکثر کبھی کبھار یاد آئے تو سوچتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن شہباز گل کچھ نہیں بھولتا یا بہت کچھ بھول جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اب یہاں پہ کہوں گا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ شہباز گل کو آج ڈاکٹر رومیش کمار کے گھر جانا پڑا اور ان سے معافی مانگنی پڑی۔ یہ کیا قصہ ہے؟ اور شہباز گل کسی سے معافی مانگ سکتا ہے؟ ایک ایسا شخص جس کے منہ سے گالی نکلتی ہے، آگ نکلتی ہے، ہر وقت بدتمیزی، فکروں جملوں کی جگہ، اب میں کیا کہوں، مطلب ایک ان پڑھ آدمی ایسی بات کرے تو بڑی بری بات لگتی ہے، لیکن ایک پڑھا لکھا آدمی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی درندہ، وہ درندگی نکلتی ہے، وحانیت نکلتی ہے۔ میں اس کی علم کی وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ جو شخص انسان کو انسان نہیں سمجھتا، اس کی کتابیں پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ علم، کتاب انسان کو، آدمی کو، بندے کو انسان بناتی ہے، لیکن جہاں بندے کا پتر نہ بنے خدا کی کیتا جا سکتا ہے۔ کیونکہ وہ کہتا تھا نا، جب پی ٹی آئی کی سلیکٹڈ حکومت تھی جس کو وہ تسلیم کر رہے ہیں، اور ان کو لانے والے سلیکٹر بھی تسلیم کر رہے ہیں، تو کہتا تھا رندہ پھرو رندہ، پھر اس پہ رندہ پھرا۔ وہ بھی غلط تھا، نجائز تھا، یہ بھی غلط ہے، نجائز ہے۔ ایک قانون ہے، آپ جب گرفتار ہو جاتے ہیں، آپ حراست میں ہوتے ہیں، تو آپ پر تشدد بذات خود ایک جرم ہے، لیکن ہم دوسروں کو مجرم بنا کر گرفتار کرتے ہیں اور پھر ان پر تشدد کرتے ہیں تو مجرم بن جاتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آج کیا عجیب فلسفہ جھاڑ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مارچ کی بات ہے، پچھلے سال، ابھی اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوئی تھی، بلاول بھٹو کا لانگ مارچ چل رہا تھا، عدم اعتماد کی تحریک، یہ انہی دنوں کی بات۔ تو ایک پروگرام میں دنیا نیوز کے پروگرام، فلم سٹار شاہد کے بیٹے کامران شاہد کے پروگرام میں ڈاکٹر رومیش کمار تھے اور یہ صاحب محترم تھے شہباز گل صاحب۔ تو ہمیشہ کی طرح انہوں نے سٹارٹ کر دی اپنی کلاشن کوف مشین گن، گالیوں کی، بدتمیزی کی، اور وہاں پہ پھر بعد میں سوشل میڈیا آگے پیچھے جو ان کے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، وہ منصور علی خان جن کو لونڈے لفارے کہتا ہے، پجاری پھر ہم کہتے ہیں، جو اس کو سوچے سمجھے نہیں، صرف پوجا کرے۔ میں تو کہتا ہوں پوجا بھٹ بھی اکثر حیران رہ جاتی ہوگی۔ عالیہ بھٹ کی بے شک رنبیر کپور کے ساتھ شادی ہوگی ہے، لیکن سوچتی ہوگی کاش میرا پوجا کی جگہ میرا نام بھی پوجا ہوتا، یہ بھٹ کی جگہ پوجا رنبیر رکھ دیتے ہیں یا کیا۔ خیر وہ پوجا اور یہ پوجا اور، لیکن ہے پجاری، ہے بڑی دشواری پجاری، پتہ نہیں کیا کچھ مداری بھی۔ تو میں بات کرنے کا مقصد ہے، افسوس ہوتا ہے اتنی بھی نہ پوجا کرو۔ تمہارے مالک اب ان کی پوجا نہیں کر رہے، تمہارے دیوتا جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ اب لفٹ نہیں کرا رہا شہباز گل کو۔ اسد عمر اور فواد چودھری پرسوں دیکھا تھا کیسے نکلے تھے، پتلی گلی سے کھسکے تھے۔ وہ حماد اظہر کی فوٹیج بھی دیکھی ہوگی اور بھی بے شمار۔ تو اس کے علاوہ میں نے اپنے پہلے پروگراموں میں بتایا تھا، میری اور شہباز گل کی جب پہلی ملاقات ہوئی، پھر اس کا جو انداز دیکھا، طریقہ دیکھا، وہاں پی ٹی آئی کے کافی دوست تھے، تو اس نے ان کو کہا نہیں آپ سب اکٹھے ہو، بلدیاتی الیکشن ہونے کا چانس تھا، ان کا ہی دور تھا، کرانے بھی نہیں تھے، جھانسا بھی دیا تھا، پتہ بھی نہیں تھا۔ تو وہ جس طریقے سے بات کر رہا تھا شہباز گل، تو وہ فرما رہے تھے کہ آپ آفسس جو ہے، آفسس کے نام پہ، گروپ کے نام پہ الیکشن لڑیں، معذرت، مطلب پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن نہ لڑیں۔ تو
وہ جو ہے وہ مطلب پہلے اس کی سوچ انتہا پسند اور ڈفرینٹ، پھر وہ گرفتار ہوتے ہیں جو بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، باقی لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. وہ میں نے کل بھی جیسے بتایا تھا کہ چیف آف اسٹاف ایک عہدہ رکھا گیا. پھر جب یہ پکڑے گئے تو ان کی جگہ شبلی فراز کو بنایا گیا قائم مقائم، پھر مستقل کر دیا گیا. تو یہ بڑا عجیب تھا، بلکہ عجیب تو نہیں تھا، سمجھنے والوں کے ذہنوں کے عقل کے شعور کے قریب قریب ہی تھا. تو شہباز گل وہ بدتمیزیاں کرنے والا، گالیاں کرنے والا، اور کہتا ہے جی اچھا میں تو ران رہ گیا، وہ کہتا ویڈیو بنائی گئی ہے، ویڈیو ہے ویڈیو، وہ جو ان سے معافی مانگ رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے، اور رمیش کمار معاف کر رہے ہیں بعد میں. تو آخر میں جو لفظ بول رہا ہے ایسے جیسے سوچا سمجھا منصوبہ ہوتا ہے کہ جی اب منیاٹی یعنی اقلیت میں ہے تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور انڈیا پاکستان میں یہ کافی پرابلم ہوتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگا. تو اس وقت کیا کیا تھا، وہ ایک دوسرے کے خلاف رشوت، کرپشن، میرے پاس یہ وہ کیس لے کر آتے تھے، وہ فائلیں لے کر آتے تھے کرپشن کی، جس طرح پی ٹی آئی میں عادت ہے. لیکن رمیش کمار صاحب بھی نون لیگ، وہاں سے پی ٹی آئی، پھر پی ٹی آئی جب مزہ آیا تو پیچھے ہٹے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیس بڑا سنجیدہ ہے، اس کیس میں بڑی جان ہے، اس باقی کیسوں کی طرح اس کیس میں بھی پھنس سکتے ہیں. پھر پچھلے کچھ عرصے سے جو ان کی تاریخ آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اب جو ہے شہباز گل پر فرد جرم عائد کر دی جائے گی، پھر کسی وجہ سے اگلے تاریخ دی جاتی ہے. ابھی تک تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے، اور اب 27 فروری کی تاریخ دی گئی ہے. آج ان کی جو ضمانت کی یا کیس ختم کرنے کی یا جو بھی ہے درخواست تھی وہ خیر مسترد کر دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ 27 فروری کی، اب 27 فروری کو شہباز گل جو ہے اس پر فرد جرم عائد کیا جائے گا یا کی جائے گی. اب یہ عماد وسیم ہے یا کیا نام ہے ان کا، اے آر بھائی کے، وہ ان کے خلاف، ان کے خلاف لوگوں کو اکسانے کے لیے، اداروں کے خلاف، خاص کر پاکستان کی فوج کے اندر فوجی افیسر نوجوان جو ہے ان کو اکسانے کا کہا گیا کہ وہ اپنے افسروں کا حکم نہ مانے، اپنے چیف کا حکم نہ مانے. تو بات انہوں نے بڑی سخت اور غلط کی. اس وقت بھی پرویز لائی اور کافی لوگوں نے اس کے خلاف بولے، لیکن انہوں نے بعد میں کہا یہ میری آواز تو نہیں، یہ پارٹی کی آواز ہے. اور میں نے آپ کو پچھلے پروگراموں میں بتایا بھی تھا کہ یہ 4 بندے کون تھے اس وقت، کیا تھا. خیر وہ تو اس پہ تو ہم کافی باتیں کر چکے ہیں، باقی چیزوں پہ کر چکے ہیں، لیکن وہ تنہا ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے آج تک، ان کے ساتھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں. باقی وہ اسکالرشپ یا دوسری چیزیں، امریکہ جانا، امریکہ میں کیا کرنا، باقی یہ وہ، یا مڈل کلاس کا جھوٹ بولنا، انہوں نے بڑے پیسے کمائے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں نا. تو بڑی چیزیں ہیں، بڑی گیمیں ہیں، بڑے ڈرامے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سیاست میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، یا مفاد کے تعلق ہوتے ہیں، مفاد کی دوستیاں ہوتی ہیں. آج جن کو آپ کا ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کل وہ ساتھ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، کل وہ جن کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، دوسرا کسی اور کے ساتھ پہلے لڑ رہا ہوگا اب کسی اور کے ساتھ ہوگا. تو یہی چلتا ہے، یہی گندگی ہے پاکستان میں بدقسمتی سے. کم از کم چلیے نا کہ آپ غلطی کرتے ہیں، انسان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، تو اس سے سبق سیکھتے ہیں، آئندہ آپ بہتری کریں، وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن یہاں پہ یہ غلطی بہتری یہ چیزوں سے یہ آ رہی ہوتی ہیں کہ جب معافی مانگتے ہیں تو کسی وجہ سے، کسی خوف سے، کسی ڈر سے، کسی مجبوری سے، کسی مشکل سے مانگتے ہیں، اور جب انگاز پڑتا ہے تو پھر گلا بھی کاٹتے ہیں، تو وہ بھی کسی فائدے میں کاٹتے ہیں. تو بہرحال جی مین مسئلہ تھا کہ وہی شہباز گل، وہ ساڈا چیتا، وہ ساڈا شیر. تو بابا پگڑیاں والا پیا یار کیڈے جھوٹے پی ٹی آئی دے پجاری، شکلوں تک نہیں دستا انہوں باگڑ بلا. میں کہ بابا جی کی کر دو، کہہ پترا تین نہیں پتا، تو پتہ نہیں کدھر کدھر دوجے ملک شہر پاؤں رہنا ہے، میں بکریاں چکانا، میں باگڑ پلے کا پتہ ہے. بابا جانے، بابے کی باتیں جانے جناب. اب تک لکھنے کافی پاور اینڈ پور ود راج الافکار ہے.